اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آپ میں سے ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کریں۔ اب یہ غیبت کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے اس کو سمجھ لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت کیا چیز ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود صحابہ سے پوچھا، کیا آپ کو پتہ ہے کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی بتا دیجئے کہ غیبت کسے کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ اگر ادھر رہی تو بات سمجھ میں آئے گی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے اس طرح تذکرہ کرنا کہ اگر اسے پتہ چل جائے تو اس کو ناگوار گزرے، یہ غیبت ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس بات کا ہم تذکرہ کر رہے ہو، جس برائی کو ہم بیان کر رہے ہو، واقعی وہ برائی اس کے اندر پائی جا رہی ہو تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ برائی، وہ کمی، وہ خامی اس کے اندر پائی جا رہی ہے تو غیبت ہے۔ اگر وہ نہیں پائی جا رہی، آپ جھوٹ کی نسبت ان کی طرف کر رہے ہیں تو یہ پھر غیبت نہیں ہے بلکہ یہ بہتان ہے، جبکہ یہ ڈبل گناہ ہے۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ اس کے اندر پایا نہیں جا رہا بلکہ جھوٹ کی نسبت کر رہے ہیں، اس جھوٹ کی نسبت کی وجہ سے یہ بہتان بن رہا ہے اور آپ یہ ڈبل گناہ بن گیا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے جس کی نبی علیہ السلام نے تشریح فرمائی، اور اسی حدیث کے ذریعے کئی ایسے غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہے جو آج معاشرے کے اندر بکثرت پائی جاتی ہے۔ ایک غلط فہمی تو یہ ہے، ایک بندہ اپنے ذات میں یہ کہتا ہے کہ یہ جو میں غیبت کر رہا ہوں، یہ جو میں غیبت کر رہا ہوں، یہ تو واقعی ان کے اندر یہ کمی کوتاہی پائی جا رہی ہے۔ اب یہ ان کے اندر پایا جانا اس وجہ سے غیبت کو اپنے لیے جائز قرار دیتے ہیں، یہ مرض تو اس میں ہے، اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں، ہم کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہے۔ اور بھائی اگرچہ آپ جھوٹ نہیں بول رہے، یہ کمی یا خامی اسی کے اندر پائی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف حدیث بھی تو ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، جو مرض، جو بیماری اس میں پائی جا رہی ہے، اگر آپ اس کی پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہیں، یہی تو غیبت ہے۔ اور اگر اس میں پائی نہیں جا رہی، اس کے باوجود بھی آپ بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں، بہتان کر رہے ہیں، یہ اس سے ڈب کر رہا ہے۔ اور ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ عام طور پر جب کسی کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو بآسانی کہہ دیتے ہیں، بھئی جو بات میں کر رہا ہوں یہ تمہیں اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں۔ اب بھئی اس کے منہ پر کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے منہ پر کہنا یہ آپ کے لیے جائز تھوڑا ہو جاتا ہے۔ اور بھائی اس کے منہ پر کہیں یہ بھی تو تب جائز ہوگا جب آپ کے دل میں خیرخواہی ہوگی۔ اگر دل میں خیرخواہی نہیں ہے تو جس طریقے سے اس کی پیٹھ پیچھے غیبت کرنا ناجائز اور حرام ہے، اسی طریقے سے اس کے منہ پر کہنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ جب ایک کام کے اندر آپ کی خیرخواہی نہیں پائی جا رہی، بدخواہی سے سینہ بھرا ہوا ہے، تو کیسے آپ اس کے منہ پر کہہ سکے؟ اس کے اوپر آپ ایک مثال سمجھ لیجئے، ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، آپ ان کے پاس جاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، بھائی آپ نماز پڑھے، اللہ کا حکم ہے۔ آپ جب نماز پڑھیں گے تو آپ کی دنیا اور آخرت کے کتنے کام سمجھ جائیں گے، اور آپ کے دل میں خیرخواہی ہے۔ اب آپ جو دعوت دے رہے ہیں، اسی دعوت کے اوپر آپ کو ثواب مل رہا ہے، اور جب آپ کی دعوت سے یہ کام پر لگ گیا ہے، اس کے نیک اعمال کرنے سے بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن آپ کسی آدمی کے پاس جاتے ہیں، اسے دعوت دیتے ہیں،
دل میں خیرخواہی کے بجائے بدخواہی ہے، اس کو رسوا کرنا مقصود ہے، اس کی تذلیل مقصود ہے، تو اب اس عمل کے اوپر آپ کو نہ ثواب ملنے والا ہے، بلکہ جس طریقے سے کسی کے پیچھے آپ کے لیے غیبت ناجائز اور حرام ہے، اسی طریقے سے ان کے اوپر کہنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اور اس آیت کے اگلے حصے میں تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی سخت بات ارشاد فرمائی ہے کہ کسی گناہ کے متعلق اتنی سخت بات ارشاد نہیں فرمائی۔ فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی ایک بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ بات کتنی ناگوار گزرے گی، آپ سے کوئی کہے بھائی یہ گوشت کھائے، یہ مردے اور آپ کے بھائی کا ہے۔ انسان کا گوشت اس قدر قابل نفرت ہے، اور وہ بھی مردے کا، اور وہ بھی آپ کا بھائی ہو، یہ چیزیں کتنے قابل نفرت ہے اور کتنے ناگواری ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر رہا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرے حدیث میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کا گناہ تو زنا کرنے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ ایک عام انسان کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ زنا کرنے والا آدمی تو معاشرے کے اندر کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، انتہائی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور دوسری طرف نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت کا گناہ زنا سے بڑا گناہ ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بھائی، غیبت کا گناہ زنا کے گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ زنا کے گناہ کو ہم گناہ سمجھ کر کرتے ہیں۔ انسان جس گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے، اس گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق کب بھی مل سکتی ہے، لیکن غیبت کا گناہ ایک ایسا گناہ ہے کہ آج بالخصوص ہمارے معاشرے کے اندر اس گناہ کو گناہ ہی تصور نہیں کیا جاتا۔ اور بھائی جس بیماری کو انسان بیماری ہی نہ سمجھے، وہی بیماری انسان کے لیے جان لیوا بن جاتی ہے، اور جس گناہ کو انسان گناہ ہی نہ سمجھے، اس سے معافی مانگنے کی یا توبہ کرنے کی توفیق انسان کو کیسے مل سکتی ہے؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، زنا یہ چھپ کر کرنے والا گناہ ہے، اور غیبت اعلانیہ گناہ ہے۔ اعلانیہ کھلے عام مجلسوں میں بیٹھ کر گفتگو میں کھل کر کے اعلانیہ کرنے والا گناہ ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اعلانیہ گناہ چھپ کر کے گناہ کرنے سے زیادہ شدید تر ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا کے گناہ سے بھی زیادہ۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ زنا کرنا یہ انسان کا ذاتی فعل ہے، اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ کسی وقت بھی انسان شرمندہ شرمسار ہو کر کے اللہ پاک کے حضور گڑ گڑا کر کے توبہ کر سکتا ہے، معافی مانگ سکتا ہے، اور پروردگار اسے معاف بھی کر سکتا ہے۔ لیکن غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کا تعلق حقوق اللہ سے نہیں بلکہ حقوق العباد سے ہے۔ جب تک وہ بندہ جس کے آپ نے غیبت کی ہے معاف نہیں کرتا، پروردگار اس وقت تک آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ دوسرے لفظوں میں اس طریقے سے سمجھ لے کہ گویا غیبت کرنے والا کسی کے ابرو پر حملہ کرنے والا انسان ہے، کسی کی عزت کو چیر پاڑنے والا انسان ہے، اور کسی کے ابرو پر حملے کرنے والا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عمر راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام طواف فرما رہے تھے اور میں بھی ساتھ تھا، تو نبی علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو مخاطب کر کے چند جملے ارشاد فرمائے۔ بیت اللہ تو کتنی مقدس کی جگہ ہے، اور تیرا تقدس کتنا اونچا ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے، لیکن یاد رکھے کہ آپ سے بھی ایک چیز ہے جس کی حرمت آپ سے بھی زیادہ ہے، جس کی حرمت آپ سے بھی زیادہ ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ وہ
ایک مسلمان کی جان ہے، اس کا مال ہے اور اس کی آبرو ہے۔ جو بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے گویا وہ اس کی آبرو پر حملہ کرتا ہے، اور جو بندہ کسی کے آبرو پر حملہ کرتا ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ خانہ کعبہ کو شہید کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا کسی کے آبرو پر حملہ کرنا پڑا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ارے تمہیں سے ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ یہ غیبت کرنا کیسے ہے؟ جیسے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، جس طریقے سے آپ اپنے مردار بھائی کے مردے بھائی کے گوشت کھا رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہے سنے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد